اب فجر کے 2 فرض جیسے مردوں نے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ نیت کریں گے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، یعنی کہ 2 فرضوں کی نیت بھی کرنی ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کرنی ہے۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو، زبان سے بولنا چاہیں تو جس طرح میں نے بولا اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ نیت کر لی اور امام جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے نماز سٹارٹ کر لینی، ہاتھ باندھ لینے، اور امام کے الحمدللہ پڑھنے سے پہلے یعنی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد امام الحمدللہ پڑھے گا، اور جب امام قرات کرے گا قرآن پڑھے گا تو آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ امام جو پڑھ رہا ہے نا تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہے، اور قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ قرآن کو کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب قرآن پاک پڑھا جائے گا یعنی الحمدللہ امام پڑھے گا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب سورت پڑھے گا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، آپ نے بھی امام کے پیچھے پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ امام اگر رکوع لمبا کر دیتا ہے تو آپ تسبیح 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، آپ بھی زیادہ بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، مقتدی یعنی جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں ایک فرق کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہوتے امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور آپ نے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتا ہوا امام کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اگر امام سجدہ لمبا کر دیتا ہے تو آپ 3 بار سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اگر سجدہ لمبا کرے تو آپ نے بھی زیادہ بار تسبیح پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے آپ نے، اور پھر امام التحیات پڑھے گا، التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد امام درود پڑھے گا، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ امام دعا پڑھے گا، آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے جب امام نماز کو ختم کرے گا تو آپ نے بھی اپنی نماز کو ختم کر لینا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، مثال کے طور پر امام ابھی تک اس نے سلام نہیں پھیرا لیکن آپ نے التحیات بھی پڑھ لی ہے، درود بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، دعا بھی آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے مکمل، لیکن امام ابھی تک وہ پڑھ رہا ہے، اس نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا، تو آپ نے مکمل اینڈ تک پڑھ کے پھر آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، چپ کر کے بیٹھ کے امام کے سلام کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اور بالفرض اگر ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور امام نے پڑھ لیا ہے، امام نے پہلے ہی سلام پھیر دیا، مثال کے طور پر ابھی آپ التحیات پڑھ رہے ہیں، میں فرضی بات کر رہا ہوں، بالفرض آپ التحیات پڑھ رہے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں آپ نے التحیات پڑھ لینی ہے مکمل، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں درود پاک بھی پڑھ لیں آپ، اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ درود پاک پہ ہیں تو آپ درود پاک بھی مکمل کرنا چاہیں تو مکمل جلدی سے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں، یا دعا پہ ہیں تو دعا بھی آپ جلدی سے مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر کسی نے التحیات پڑھ لی تھی، درود پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن التحیات کو آپ نے درمیان میں نہیں چھوڑنا۔